ایک دن ان دونوں کو NDFC کے چیئرمین میاں آصف سعید کا یہ پیغام ملا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں اور چائے کا ایک کپ پئیں۔ وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو میز پر ٹانگیں پھیلائے میاں آصف نے انہیں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور بڑے کھردرے لہجے میں انہیں بتایا کہ جناب یا تو آپ کاروبار کر لیں یا پھر سیاست۔ چودھری شجاعت کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا کہ انہیں ایک سرکاری افسر نے ایک آپشن دیا کہ سیاست اور کاروبار میں سے ایک کا فیصلہ کر لیں۔ چودھری شجاعت نے اپنے آپ کو زندگی میں کبھی اتنا ذلیل محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک لمحہ رکے بغیر وہ دونوں الٹے پاؤں میاں آصف سعید کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میاں آصف سعید میں اتنا تکبر بھرا ہوا تھا کہ وہ ان کو گھر سے باہر چھوڑنے بھی نہیں آئے۔ چودھری شجاعت نے ایک دفعہ پھر میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھے کہا کہ ہم دونوں اتنی بڑی بے عزتی اس لیے برداشت کر گئے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ آصف سعید نہیں بلکہ ان کے پیچھے بیٹھے جنرل محمود اور جنرل امجد بول رہے تھے۔ اگرچہ چودھری شجاعت نے مجھے یہ بات نہیں بتائی لیکن مجھے ان کے لہجے سے یہ احساس یقیناً ہو گیا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جب چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے سوچا ہوگا کہ میاں آصف سعید جیسے چھوٹے افسر کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بہتر تھا کہ جنرل محمود اور جنرل امجد کے اصل باس جنرل مشرف کے دربار میں حاضری دے کر اس ملک کا ایک نیا سیاسی گاڈ فادر بنا جائے۔ اگر بندے نے ذلیل اور بے عزت ہونا بھی ہو تو آصف سعید جنرل محمود اور جنرل امجد جیسے لوگوں سے کیوں ہوا جائے۔ اور یوں شجاعت اور پرویز الہی نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اور کچھ عرصے بعد میں آصف سعید جیسے لوگ اپنی پوسٹنگ کو ٹرانسفر کرانے کے لیے چودھری شجاعت کے دربار میں ہاتھ باندھے نظر آ رہے تھے۔ چودھری شجاعت ابھی بھی نواز شریف سے گلے شکوے کر رہے تھے کہ وہ کیسے اپنے تمام ساتھیوں کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں ڈیل کر کے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ میں نے چودھری سے پوچھ لیا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ نواز شریف نے انہیں دھوکہ دیا تھا، تو کیا انہوں نے یہ کام 2002 کے الیکشن میں اپنے ان قریبی سیاسی ساتھیوں کے ساتھ نہیں کیا تھا جو ان کے ساتھ PMLQ میں شامل ہوئے تھے؟ لیکن بعد میں ان کو الیکشن میں ہرا دیا گیا تاکہ چودھری شجاعت حسین اپنی مرضی سے پارٹی اور حکومت چلا سکیں۔ چودھری شجاعت بڑے حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں مسکرایا اور انہیں کہا کہ جناب میں فخر امام، عابدہ حسین، انور سیف اللہ، سلیم سیف اللہ اور میاں اظہر جیسے بہت سارے سیاسی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ الزامات لگائے تھے کہ انہیں جان بوجھ کر الیکشن میں ہرایا گیا تھا تاکہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی راہ ہموار ہو سکے اور وہ اپنی مرضی کی گیم کھیل سکیں۔ شجاعت نے میری بات بڑے دھیان سے سنی اور پھر بولے کہ یہ بالکل غلط بات تھی کیونکہ اگر وہ الیکشن جیتتے تو آج وہ بھی حکومت کا حصہ ہوتے۔ شجاعت کا خیال تھا کہ ان سیاسی لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اس کے لیے کوئی بڑی تھریٹ نہیں تھا، لہٰذا انہیں ہرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم یہ بات بڑی واضح تھی جس کا اقرار اب چودھری شجاعت حسین نہیں کر رہے تھے کہ اگر میاں اظہر الیکشن جیت جاتے تو پھر یقیناً وہ PMLQ کے صدر ہونے کی حیثیت سے وزارت عظمیٰ پر اپنا حق جتلاتے اور یوں چودھری پرویز الہی کے لیے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا عہدہ لینے میں جہاں دقت پیش آتی وہاں اگر وہ وزیر اعلیٰ بن بھی جاتے تو پنجاب سے ایک اور وزیر اعظم جس کا تعلق بھی لاہور سے تھا اس کی موجودگی میں شاید وہ اتنی آزاد حکومت نہ کر سکتے
جو انہوں نے بعد میں کی، لہٰذا اس بات میں بڑی حد تک سچائی ہو سکتی ہے کہ چند لیڈروں کو جان بوجھ کر ہرایا گیا تاکہ پنجاب سے کسی وزیر اعظم کو روکا جا سکے، اور چودھریوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی سیاسی گیم کھیلی اور ظفر اللہ جمالی جیسے کمزور شخص کو وزیر اعظم بنا کر پنجاب پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہی نہیں بلکہ جب ظفر اللہ جمالی کا کام ختم ہوا اور ان کی جگہ ہمایوں اختر خان نے ISI اور طارق عزیز کی مدد سے وزیر اعظم بننے کی کوشش کی، تو آخری لمحے میں چودھری شجاعت حسین جیسے زیرک سیاستدان نے میزان پر الٹ دی اور شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنوا دیا، کیونکہ چودھری برادران کسی قیمت پر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ پنجاب سے کوئی وزیر اعظم بنے۔ ان کی یہ حکمت عملی بڑی کامیاب رہی، اور 15 نومبر 2007 کو جب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑ کر نئے الیکشن کرانے کے لیے نئی نگران حکومت بنائی گئی، تو اس وقت تک پرویز الہی اپنے آپ کو بڑی کامیابی سے ملک کا اگلا وزیر اعظم ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بے نظیر بھٹو ماری گئی اور یوں ساری گیم پلٹ گئی۔